ویلکم بیک ناظرین ہم اس پروگرام کے ذریعے کراچی میں ہونے والی بڑی بڑی وارداتوں کے ساتھ ساتھ مختلف اس شہر میں بسنے والے لوگوں کے مسائل بتاتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح اس شہر کے نظام کے ساتھ کس طرح لوگ جو ہے وہ ڈکیت ہیں، اسٹریٹ کرمنلز ہیں، وہ کس طرح لوگوں کو لوٹ کر جاتے ہیں، کتنی املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے، کس کس طریقے سے ان کی قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. یقینی طور پہ اس شہر سے باہر بیٹھنے والے شہروں میں جو لوگ بستے ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے، مگر آج جو سٹوری ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ یقینی طور پہ آپ کو دیکھ کر بالخصوص ان کو جو کہ اس شہر میں رہتے ہیں ان کو تو دکھ ہوگا ہی، مگر ساتھ ساتھ دوسرے شہر کے میں رہنے والے لوگ اگر یہ سنیں گے اور یہ پروگرام دیکھیں گے تو ان کو اس چیز کا احساس ضرور ہوگا کہ اس شہر کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. اور یہ نوحے جو ہم سنا رہے ہیں آپ کو اس فریگمنٹ کے ذریعے بھی اور سناتے بھی آتے ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رواں سال میں صرف شہریوں سے اس شہر کے اندر 5 ارب 91 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی اشیاء جو ہے وہ لوٹ لی گئی. مزید ان لٹیروں نے کتنی جانیں لے لیں اور کتنے ملزمان پکڑے گئے، اس کے اوپر ہمارے سینئر کرائم رپورٹر ہیں طاہر عباسی، ان سے ذرا جانتے ہیں کہ اس پورے رواں سال میں کس کس طرح جہاں شہر ٹیکس دیتا ہے، جہاں دیگر چیزیں بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اسٹریٹ کرمنلز کو جو ٹیکس دینا پڑتا ہے، گنڈا ٹیکس، وہ کیا کیا ہے اور کس کس طرح نقصان پہنچا ہے اس شہر کے لوگوں کو. اوور ٹو یو طاہر عباسی، ذرا بتائیں یہ نوحہ. شکریہ علی رضا صاحب. کراچی شہر میں جو اب تک تقریباً دسمبر کا کچھ وقت گزر چکا ہے، تقریباً 360 ایام میں جو وارداتیں ہوئی ہیں، 2022 کے آخری کا ایام کچھ ہے اور 2023 کا مکمل برس ہے، اس میں 87,500 سے زائد وارداتیں کراچی پولیس سے رپورٹ کی ہے. اور ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کراچی میں رپورٹ ہونے والی جو اعداد و شمار ہے وہ اوسطاً 40% ہے. 60% کراچی کے بسنے والے اعداد و شمار اور اپنے ساتھ ہونے والی واردات رپورٹ نہیں کراتے ہیں. جو کچھ بالکل 87,000 سے زائد جو اعداد و شمار تھے، جس میں موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں اور موبائل فون شامل ہیں، یہ چوری اور چھینے گئے ہیں. یہ 87,000 ہے. البتہ شہر میں چوری، ڈکیتی اور دیگر ہینیس کرائم جو ہے، اس کی وارداتیں یہ بھی تقریباً 7,000 سے زائد ہے، جس میں کوئی کروڑوں روپے مالیت کی لوگوں کے ملکی، غیر ملکی کرنسی اور دیگر طلائی زیورات سمیت اشیاء لوٹی گئی ہے. جو سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی کی جانب سے رواں برس کے مکمل عرصے میں جو ہمیں اعداد و شمار ملے ہیں وہ 87,000 سے زائد ہے. شہر کی سڑکوں، گلیوں، چوراہوں اور رہائشی آبادیوں سے 27,000 سے زائد موبائل فون شہریوں سے ہتھیار کے زور پر چھینے گئے ہیں. جبکہ جو اعداد و شمار ہمیں ملے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں سے 7,087 موٹر سائیکلیں، 258 گاڑیاں، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو شہریوں سے اسلحے کے زور پر چھینی گئی ہیں. جبکہ اسی طرح جو موٹر سائیکل اور گاڑی کی چوری کے واقعات ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو چکے ہیں. 50,582 موٹر سائیکلیں کراچی سے طاہر عباسی ایک چوری ہوئی سیکنڈ ہیں، رک جائیں آپ. جس کا 50,000 آج تک دوبارہ کوئی نام و بتائیں. نشان نہیں. طاہر عباسی یہ فیکٹ دوبارہ بتائیں کہ ایک غریب کی سواری جو کہ موٹر سائیکل کہلاتی ہے، اس بے روزگاری جہاں عام دکھائی دیتی ہے، اس شہر کے متوسط طبقے کو پریشانی ہر وقت ستاتی ہے، اس شہر کے لوگوں کو جو متوسط طبقہ ہے کتنی موٹر سائیکلیں چھین لی؟ ایک دفعہ دوبارہ طاہر عباسی بتائیں ناظرین کو. علی صاحب، کراچی شہر میں جو غریب آدمی ہے اس کی دو ایسی چیزیں ہیں جو اس کے استعمال کی سب سے انتہائی ہے. ایک موٹر سائیکل، دوسرا موبائل فون ہے. 27,381 موبائل فون چھینے گئے ہیں. 50,582 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں. 7,087 موٹر سائیکلیں اسلحے کے زور پر چھین لی گئی ہیں. 1,991 یوں کہیں تقریباً 2,000 کے قریب شہریوں سے قیمتی گاڑیاں ہیں جو کراچی سے کار لفٹر گروہ لے کر اڑ چکے ہیں. علی صاحب، بہت محنت کی گئی تھی اس کے اوپر. جب اوسطاً اس پہ مختلف نوعیت کے اعداد و شمار لگائے گئے ہیں تو صرف موٹر سائیکل کی مد میں جو اعداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 2,69 کروڑ اور 88 لاکھ روپے مالیت کی گاڑیاں لوگوں سے چھینی اور چوری کی جا چکی ہیں. اگر ہم بات کریں موٹر سائیکل، کراچی میں 1,03,000 اور 4,000 روپے میں نئی موٹر سائیکل فروخت ہو رہی ہے. اسے اوسطاً ہم کنورٹ کریں 50,000 موٹر سائیکلوں کو 50,000 روپے سے تو تقریباً 2,88 کروڑ روپے سے زائد یہ رقم بنتی ہے. یہ موٹر سائیکل چوری ہونے کے بعد کہاں گئی؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. قانون نافذ کرنے والے ادارے ان 50,000 موٹر سائیکلوں کے
का सुराग आज तक नहीं लगा सके हैं। इसी तरह जो मोबाइल फोन है, इसमें 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए तक की भी मालियत के मोबाइल फोन है। इसे हमने एक अहम कीमत के मुताबिक 12,000 रुपए औसतन लगाया। इस तरह कराची के लोगों के 32 करोड़ 86 लाख रुपए के मोबाइल फोन वो चोरी और छीने जा चुके हैं और मजमूई तौर पर 5 अरब 51 करोड़ रुपए है, जबकि अगर हम इसके असल कीमत का तखमीना लगाएं तो ये 12 अरब रुपए से ज़ायद की मालियत बनती है। कराची का जो ये सबसे छोटा जुर्म है स्ट्रीट क्राइम, इसने इतना बड़ा टीका मुतवस्सित तबके को लगाया है, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। नहीं, ताहिर अब्बासी पे सोचने में मजबूर होते हैं ना लोग कि कहने को मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटी इस तरह चलाए जाते हैं। लोग ये पूछने पे मजबूर होते हैं कि बताएं कि सिंध के दारुल खिलाफे को किस तरह चलाया जाता है कि उसके शहर में उस जगह पर बसने और रहने वाले लोगों से इतने बड़े पैमाने पर डकैतियां और चोरियां हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इस तरह होती हैं? कहाँ हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसकी बातें ऐवानों में हमें सुनाई दी गई हैं, सड़कों पर हमें सियासतदानों की और जो अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं उनकी जानिब से सुनाई गई है? कहाँ है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट? लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों लोगों को ये जो सामान है जो चोरी और छीन लिया जाता है वो ये भी पता नहीं लगाया जाता कि हब के रास्ते से गया कहाँ है और इसके पार्ट्स खुल के कहाँ बिक गए हैं। ये कबाड़िया जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके अंदर कितने मुनज़्ज़म जुर्म और जराइम जो हैं वो हो रहे हैं, कितने मुनज़्ज़म जुर्म करने वाले अफराद इन नेक्सस को चला रहे हैं, ये कौन पता लगाएगा? इस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी चलते हैं, इस तरह बड़े बड़े शहर चलते हैं। इस शहर के शहरी सोचने पर मजबूर तो हो रहे होंगे। ये एक साल में होने वाली वारदातों के वो फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं नाजरीन। यकीनी तौर पे कोई अथॉरिटी भी सुन रहा होगा जो अहम इस वक्त पोजीशन पे होगा, यकीनी तौर पे उनमें वो लोग भी हमें सुनने वाले होंगे जो इस वक्त इक़्तिदार के बड़े अहम ओहदों पर फाइज होंगे। तो देख लीजिए, ये है कराची जिसके बारे में बोला जाता है कि ये चलता है तो पाकिस्तान चलता है। ये है वो कराची जो सुन लीजिए और देख लीजिए और फैक्ट्स बता रहे हैं ताहिर अब्बासी। ये है वो ये मामला है, ये सूरत हाल है कि इस शहर का शहरी जो कि डकैतों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और चोरी होने के बाद भी कहाँ किसके आगे हाथ जोड़े और वो उसकी सुनवाई जो है वो सुन ले, ये कैसे मुमकिन होगा? ये शहर है और इधर के ये शहरी ये सवाल करने पर मजबूर होते हैं और उनको सिर्फ ये चाहिए कि हमारे साथ हमारे टैक्स से कोई अहम जो प्रोजेक्ट्स हैं कम से कम वो कर दें, इधर जो पुलिसिंग का निज़ाम है वो बेहतर कर दें, हमारी फरियादें सुनने के बाद फौरी कार्रवाई हो जाए। ये मुतालबात हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चांद पे प्लॉट नहीं मांग रहा है। इस शहर के रहने वाले ये मांग रहे हैं। ताहिर अब्बासी, कोई उम्मीद, कोई बेहतरी आने वाले साल में ये नहीं होगा? कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है कि आप ये दावा कर सके ताहिर अब्बासी कि ये जो फैक्ट्स आज हम रख रहे हैं, इस साल रख रहे हैं, वो आइंदा मुस्तकबिल में आने वाले साल से कम होंगे? अली साहब, जो गुज़श्ता बरस था उस साल 82,000 वारदातें थी, इस साल 5,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। अगर हम ये कहें कि पुलिस ने कुछ मयार अपना इस हद तक बेहतर किया है कि मुकदमात जो फाइलिन थाने आएंगे उनके दर्ज हो जाएंगे, वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का नाम लिया, उसके साथ सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत और पुलिस ने जो खिलवाड़ किया है उसकी भी तारीख पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। जिन लोगों से हम पहले भी बता चुके हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जेर तामीर इमारतों के मालिकान से, होटल मालिकान से, दूध की दुकानों के मालिकान से, यहाँ तक के ठेले पथारे वालों से CCTV कैमरे जबरन पुलिस के जरिए लगवाए गए हैं। ना लगाने की सूरत में उन्हें थाने लाकर हफ्ते पेजा में रखा जाता था। ऐसे वाकयात भी कराची में रिपोर्ट हुए गए। कराची में जो 133 अफराद को डकैती की मुज़ाहमत के दौरान कत्ल किया गया है, ये 5 अरब 91 करोड़ रुपए का आदादो शुमार और एक तखमीना उस 133 के आगे इंतहाई मुख्तसर लगता है। वो 500 लोग जिन्हें मुज़ाहमत पर माजूर कर दिया गया है, ये 5 अरब रुपए का तखमीना उसके आगे भी बहुत मुख्तसर लगता है। लेकिन जो कराची की इस वक्त मजमूई बदतरीन सूरत हाल है, वहां लूट मार, चोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम ने ऐसा खौफ कायम कर रखा है जिसे झटाने के लिए बहुत सख्त हिकमत अमली करना होगी। 2013 का जो कराची का ऑपरेशन था, जिसके बाद बदअमनी और कत्लो गारतगिरी भत्ता और अगवा बराए तावान थमी थी। दिसंबर का पूरा महीना कराची में चुन चुन कर ताजिरों को मारा गया, चुन चुन कर लोगों को लूटा गया।
آپ کراچی ایئرپورٹ سے بیرون ملک سے جو ہی کراچی پہنچیں گے، ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی چارے فیصل پر آپ کی گاڑی کو تعقب کر کے لوٹ لیا جائے گا. آپ کی زندگی بھر کی بیرون ملک کی محنت کراچی پہنچتے ہی چند منٹوں میں یہ لٹیرے چھین کر لے جائیں گے. آپ شادی ہال سے نکلیں گے، آپ کے بچوں کو، آپ کی اہلیہ کو کنگال کر دیا جائے گا. طاہر آپ کو عباسی کلائی تھوڑا زیب سا یہ بھی نوچ بتائیں. لیے طاہر جائیں گے. عباسی مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ ایف آئی آر ہونے کے بعد گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں، نتائج کیا نکلیں گے؟ کیا نکل رہے ہیں نتائج؟ علی صاحب، اس میں ہمارا تفتیشی نظام اتنا بوسیدہ ہے، آج بھی اتنا خطرناک حد تک وہ نوچ رہا ہے اس شہر کو، دیمک کی طرح یہ ہمارا تفتیشی نظام چاٹ رہا ہے. کوئی گزشتہ آئی جیز اور ایڈیشنل آئی جیز گزرے، کوئی ان کو سدھار نہیں سکا، سنبھال نہیں سکا. بہتری کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. غلام نبی میمن صاحب جب آئی جی سندھ تھے، انہوں نے ایک نئی نوید سنائی تھی، امید اجاگر کی تھی. ان کے جاتے ہی نئے سپہ سالار نے پانی پھیر دیا. بہت شکریہ طاہر عباسی، تفصیلات سے اور فیکٹس ہمارے سامنے رکھے. طاہر عباسی ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک بڑے پیمانے پر جو شہری ہیں ان کو لوٹا گیا، اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ رمضان صرف ان لٹیروں نے 133 افراد جو کہ گھر ہیں، گھرانوں کے اہم لوگ ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. 50,000 سے زائد موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں، اور پھر ان کا اگر ہم پوری کیلکولیشن کرتے ہیں تو جو فگر آتا ہے وہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے ناظرین. اور جہاں دیگر ٹیکسز، دیگر چیزیں دیتا ہے اس شہر میں رہنے والا شہری، وہاں یہی بات بھی سامنے آتی ہے کہ لٹیرے اتنی بڑی رقم اس سے جو ہے وہ چھین کر اور چوری کر کے اس سے چیزیں لے جاتے ہیں، اور وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میرے ان چیزوں کا جو چوری ہو رہی ہیں وہ کیسے واپس آ سکیں گی. یہ سوال بھی چھوڑیں کہ وہ واپس آ سکیں گی یا نہیں، مگر وہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اقتدار میں بیٹھے لوگ اس شہر کے ساتھ کچھ ایسے کام کر جائیں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے احمد چنائے صاحب نے، سابق سی پی ایل سی انچارج ہیں. سر بہت شکریہ. ابھی ہم نے نوحہ سنا رہے تھے اس شہر کا، اور ہمیں پتہ چلا، ہمارے رپورٹر نے ہمیں آج رپورٹ کیا ہے کہ اس رواں سال 5 ارب 91 کروڑ روپیز جو ہے نا، اس سے زائد مالیت کی اشیاء جو ہیں وہ چھین کے لے گئے. ایک غریب کی سواری ہوتی ہے موٹر سائیکل، 50,000 سے زائد چوری ہو گئیں، اور ایک لاتعداد فہرست ہے جس کے اندر صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ 133 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. پولیس گرفتار کرے، ایف آئی آر کرے، چھاپے مارے، اس کے علاوہ کون سا ایسا ٹھوس اقدام ہے جو اٹھایا نہیں جا رہا اور اٹھانا چاہیے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں، کراچی کے امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی بہت زیادہ گمبھیر نہیں ہے. صرف اور صرف جو پلانز بنے تھے اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. کراچی شہر کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کی تھی، ای پولیسنگ کرنے کی بات کی تھی، پورے شہر کو کیمرہ نیٹ ورک سے جو ہے وہ کلوزنگ کرنے کی بات کی گئی تھی. لیکن اب تک اس میں بہت بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، اور بہت ہی آہستہ آہستہ یہ سارا پروسیس چل رہا ہے. لیکن کسی بھی بڑے میٹروپولیٹن شہر میں جہاں جدید نظام ہو، اس کے بغیر وہ شہر نہیں چل سکتا. اگر آج ہم جدید نظام کی بات نہیں کریں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ 30-32 ہزار کی پولیس فورس ٹوٹل، جس میں سے 8-9 ہزار کی پولیس فورس ایک وقت میں جو ہے وہ تھانوں میں ہوتی ہے، اور اس کو اگر 2 شفٹوں میں کر دیں تو وہ 5-6 ہزار کی رہ جاتی ہے. وہ کیا، میرا سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ 4,500 اسکوائر کلومیٹر کا کراچی کا جو ایریا ہے، اور ساتھ ساتھ 2.5 کروڑ سے زائد کی آبادی کا یہ شہر ہے، کیا اس کو مینج کرنے کے لیے کافی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ جب تک اس شہر میں کیمرہ مانیٹرنگ نہیں ہوگی، آپ اس کیمرہ مانیٹرنگ پہ جو ہے وہ لوگ بٹھائیں گے جو اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے، اور کوئی بھی اگر کارروائی خدا نخواستہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو فوری طور پہ جو نزدیک ترین رسپانس یونٹ ہے اس کو فون کریں گے. آج کی دنیا بڑی فاسٹ ہے، اور یہ صرف کال اٹھانے کی بات ہے اور فون وہاں لگ جائے گا، اور اس کے بعد وہ رسپانس یونٹ جو ہے وہ موقع پہ موجود ہونا چاہیے جو ملزمان کو پکڑے. دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک ایک ڈر اور خوف نہیں ہوگا پکڑے جانے کا، اور یہی ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ بہت مزے سے آتی ہے، اور جب تک ہم اپنی واردات کر کے نکل جائیں گے ہم اس صورتحال کا ہمیشہ مقابلہ احمد چنائے کرتے صاحب، ہیں. معذرت کے ساتھ، یہ وہ شہر ہے ناکہ لگا کے لٹیرے لوٹتے ہیں اس شہر کے شہریوں کو، ناکہ بندی کر کر کے. یہ آتے ہیں 6 پورے ہوٹل لوٹ کے لے جاتے ہیں سر.
یہ حال ہے اس شہر ہوتا کا، یہ نوحہ ہے، یہ کیوں بدقسمتی ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی رسپانس یونٹ نہیں ہوتے اور ان کو پتا ہے کہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہم اپنا کام کر کے نکل جائیں گے۔ جب یہ ڈر و خوف ہو جائے گا کہ پولیس سر پہ آ جاتی ہے، ہم پکڑے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہماری گواہی بھی سامنے آ جائے گی، تو پھر یہ وارداتیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ اس شہر میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ جو امن کے ٹھیکیدار ہیں اس امن کو جو ہے وہ مینٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور شہر میں لاتعداد یہ قتل جو آپ دیکھ رہے ہیں 150 کے قریب، یہ 6 ارب کے قریب کی مالیت کی جو ہے وہ ڈکیتی اور چوری دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بتاتا ہے؟ مجھے یہی بتاتا ہے کہ اس شہر میں جو ہے وہ جدید ترین نظام کی ضرورت ہے، اور جدید ترین نظام کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر کون لگائے گا، کب لگائے گا؟ یہ شہریوں کا سوال ہے۔ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ شہر پاکستان چلا رہا ہے، بولا جاتا ہے ایوان میں، یہ ہے سندھ کا دارالخلافہ، یہ ہے میٹروپولیٹن سٹی، یہ ہے وہ شہر کہ یہ چلتا ہے تو پاکستان میں چلتا ہے۔ یہ بڑے بڑے دعوے ہیں، تاجر تجارت یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جو اس ملک کے حکمران ہیں وہ یہ لگائیں گے، ان کا یہ کام ہے، اور ہمیں حکمرانوں کے آگے پرزور نہ صرف اپیل کرنی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں احتجاج کرنا ہے کہ اس شہر کو جو ہے وہ لیویبل سٹی بنائیں، اور اس شہر میں جو ہے جو لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں اقدامات ہونے ہیں اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں۔ آپ ایک آخری سوال بتائیں چنائے صاحب، آپ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہتے ہیں، اس طرح چلائے جاتے ہیں میٹروپولیٹن سٹی؟ دیکھیں کہیں بھی یہ ڈیزائربل بات نہیں ہے جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ فوری اقدام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس شہر کے شہری جو ہیں وہ اس بات سے ہمیشہ خوفزدہ رہیں گے کہ آج ہمارے یہاں واردات خدا نخواستہ نہ ہو جائے، آج یہاں پانی نہ ہو جائے، آج ہمارے یہاں ڈکیتی نہ ہو جائے، آج ہمارے یہاں چوری نہ ہو جائے۔ ہم نے ان سارے اقدامات کے لیے حکومت سے جو ہے وہ بھرپور احتجاج بھی کرنا ہے، ان سے اپیل بھی کرنی ہے، اور اس شہر کو جو ہے ان کا گہرا بنانے کے لیے جدید ترین پولیس کا نظام جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ چنائے صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اور ہمیں بتانے کے لیے کہ اس شہر کو ڈیجیٹل طریقے سے کرنا ہوگا۔ یہی نوحہ ہے جو ہم آپ کو اپنے پروگرام کے ذریعے بھی مختلف وقت میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اتھارٹی اس نگراں حکومت میں انیشیٹ کر جائے، اس شہر کے درد کو سمجھ جائے، اس شہر میں جو لوٹا ماری کا بازار گرم ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ کر جائے۔ اس شہر کے شہری درخواستیں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اتنے بڑے لیول پہ چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ایف آئی آر، تفتیش، عدالت، اس کے بعد ضمانت لے کر پھر چور آتا ہے، پھر ڈاکو آتا ہے، پھر اسی شہر کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تماشا کب تک چلے گا؟ یہ شہریوں کے ذہنوں میں سوال ہے۔ یقینی طور پہ کوئی ہوگا اقتدار کے اس بڑے عہدے پر بیٹھ کر جو اس کا فیصلہ کر جائے اور فیصلے کے ساتھ اس شہر کے مسائل حل کر جائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔